ٹیم کا معاملہ تھا کہ وہ جو کیپس پہن کے انہوں نے میچ کھیلا اس کو آئی سی سی سے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بڑی اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں اس طرح تو پھر ہر ملک اگر کھیل کے میدان کو سیاست کے لیے استعمال کرے گا تو پھر کھیلیں سیاست کی ایک نظر ہو جائیں گی. کیا ہم جو کشمیر میں اس وقت ہندوستان کر رہا ہے کیا ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو اجاگر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی یا ہمارا دل نہیں کر رہا کہ ہم اس کے ظلم کے اوپر جو ہے وہ کریں. لیکن ہم ایک فرق رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملات کے علیحدہ فورمز ہیں, کھیل کا فورم علیحدہ ہے. اگر آپ فلموں کو بھی ہم نے حالیہ بحران میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے کلچر ہو, چاہے آپ کی فلم ہو, چاہے آپ کا کھیل ہو, ہر سوسائٹی کے طبقے کو نریندر مودی صاحب نے اس جنگ میں جھونک دیا ہے. جب آپ ایسے کرتے ہیں اس سے ملکوں کا جو نیریٹو ہے, ملکوں کا بیانیہ, عوام جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے. ہندوستان کے عوام کو بھی کچھ وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ نریندر مودی صاحب ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. 1 دسمبر سے ہم دنیا کو آگاہ کر رہے تھے کہ ہندوستان کے انتخابات ہیں, اس سے پہلے نریندر مودی کی حکومت کوئی بڑا یہاں پہ قدم اٹھائے گی جس سے کہ وہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. دسمبر سے ہم نے یہ جو پرماننٹ 5 ہیں ان کے امبیسڈرز کو ہمارے فورن منسٹر صاحب نے, فورن آفس نے بلایا اور ان کو پوری بریفنگ دی ہم نے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے ہمیں اس طرح کے انڈیکیشنز آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کے بعد منٹ نہیں لگے, آپ نے سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں کہ اس کو جو ہے وہ, اور ایک فیک ویڈیو جو ہے جس کی آواز صاف نظر آ رہی ہے, جس کے لیے کسی کو بڑے انالیسس کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ سامنے دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک فیک ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر الزامات دھرے گئے, پاکستان کی زمین استعمال ہونے کے الزامات دھرے گئے, اور پھر وہ سارے الزامات آپ کی کارروائیوں سمیت آپ کے منہ کے اوپر آئے. آج پاکستان جو ہے اس کا جو امن کا نیریٹو ہے, ہمارا جو پیس کا نیریٹو ہے, اس کو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. چاہے وہ مغربی ممالک ہوں, چاہے مسلم ممالک ہوں, چاہے تمام دنیا کے دیگر ممالک ہوں, انہوں نے پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. پاکستان کے بیانیے کو جو ہے وہ منظوری ملی ہے, اور یہ ہماری حکومت کی, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی, پاکستان کی پارلیمان کی, پاکستان کی قوم کی فتح ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. انشاءاللہ آج جو بھارت کے سفیر ہیں وہ بھی پاکستان واپس آ گئے ہیں, اور ہمارے سفیر دہلی چلے گئے ہیں. جو ایئرپورٹس ہیں وہ تقریباً مکمل طور کے اوپر کھل چکے ہیں. معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا اب شدت جس طرح تھی اس طرح نہیں رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ امن کی طرف آ رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات ظاہر ہے کہ آپ صرف پولیٹیشنز جب الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو اگر داؤ پہ لگا دیں تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے, کیا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ جس طرح سے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ کرکٹ کو اسپورٹ سے دور رکھے, اور آئی سی سی کو فوری طور کے اوپر ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کو بین کرنا چاہیے اگلے میچز میں. اگر وہ, میں سمجھتا ہوں کہ بین نہیں کرتے, یہاں پہ فلسطینی کاز کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک ساؤتھ افریقن کرکٹر جو تھے مبین, انہوں نے صرف بینڈ پہنا تھا اور اس کے اوپر صرف غزہ لکھا ہوا تھا, مسلمز غزہ, ان کو میچ کے لیے آپ نے سسپینڈ کر دیا تھا. ہندوستان کو اگر آپ سسپینڈ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے قوانین کی عملداری آپ کی برابر نہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین سے بالا تر نہیں ہے. اس سے پہلے ریسلنگ فیڈریشن جو دنیا کی ہے وہ ہندوستان کو بین کر چکی ہے, اولمپکس ایسوسی ایشن نے اپنے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں. سو ہندوستان الٹا یہ جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان اکیلا ہوا ہے, اور تمام جو سپورٹس باڈیز ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں بھی جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہوگا. جی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہمارے دیہاتوں میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نہیں جو بچنا ہے لاہور لے دو, تو اب جو لاہور میں ہے اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بالکل واضح طور کے اوپر یہ بات کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بالکل علاج کی جو بھی بہترین سہولت ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے آپ کے سامنے ان کو ہر ممکن سہولت آفر کیا. بٹ لگتا مجھے یوں ہے مسلم لیگ نون کے اندر اب لوگ, نواز شریف صاحب پتہ نہیں سیاست اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نون لیگ کے اندر اب ایک طبقہ ضرور ہے
جو نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو فائدہ ملتا ہے, وہ پولیٹیکل لیوریج لینا چاہ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کسی کی بھی جو بیماری ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ آپ کا ساتھ ہوں چاہے آپ کے مخالف ہوں. کئی دفعہ انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے مخالفین سے زیادہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کو پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی بیماری کیش کروا لیں. یہ زیادہ جو ہے وہ انفارچونیٹ. چوہی صاحب آپ کا اور نعیم الحق صاحب کا پیچ اپ ہو گیا ہے, کیا کس سے زیادہ شاباش کسے ملی ہے, ڈانٹ کسے زیادہ پڑی ہے؟ کوئی ایسی خاص بات دیکھیں, وہ دونوں اپوزیشن میں پہلے ہی اکٹھے ہیں اور اپوزیشن میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک الائنس میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو ضرور جانا چاہیے, اور نواز شریف صاحب بیمار ہیں ان کا پتہ کرنے میں کیا حرج ہے. سر, پرائم منسٹر صاحب لاہور میں ہیں, پرائم منسٹر صاحب لاہور میں ہیں, وزراء کی کارکردگی پر بریفنگ انہیں دی جا رہی ہے, تو فیاض الحسن چوہان صاحب چونکہ ہٹائے جائے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مزید بھی کوئی ایک دو وزیر حکومت کے کوئی ایسے ہیں جن کے دیکھیں یہ تو پریروگیٹو چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا ہے, کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے. یہ تو ان کی اپنی وہ ٹیم کے کپتان ہوتے ہیں, یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی بڑی اچھی اننگز کھیلی ہے. اب شمشان بخاری صاحب آئے ہیں, ان سے بھی یہی توقع ہے کہ اچھی اننگز کھیلیں گے اور وہ اپنا پنجاب حکومت کا نقطہ نظر جو ہے وہ پہنچا سکیں گے. لیکن یہ فیصلے تو پرائم منسٹر چیف منسٹر تنظیموں کے خلاف کیا کارروائیاں مزید کو تیز ہو رہی ہیں, اور پنجاب سے بڑھ کر کیا اس کے علاوہ کے پی اور بلوچستان میں بھی ان تنظیموں کے خلاف؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں, ہم اپنے نیشنل ایکشن, آج میں حیران ہو گیا ہوں جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے فارن آفس نے اس کے اوپر بیان جاری کیا کہ ابھی ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. بھئی ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے ایک 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں کچھ لوپ ہولز رہے, اس میں کچھ ایسی جو جیسے کہ ایک اکنامک ہمیں لانی چاہیے تھی جس کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹس اب آئی ہیں, وہ ہمیں لانی چاہیے تھی جو پچھلی حکومتیں نہیں لے کے آئیں. ہم نے پچھلی جو جنوری میں میٹنگ ہوئی تھی سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی کی, اس میں ہم نے فیصلے کیے تھے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے لے کے جانا ہے, ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہندوستان کا نہ اس سے لینا ہے نہ دینا ہے. ہم نے اپنے مفاد کے مطابق, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مفاد ہے کہ جو وائلنس کی کیپیسٹی ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہو, وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. ہم اس کو انشاءاللہ انشور کریں گے. نہیں, میرا کو ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے. پی ٹی وی اچھا نہیں چل رہا, اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. جب پی ٹی وی اچھا چلنا شروع ہو جائے تو ہمیں کیا پرابلم ہے, لیکن وہ تو اب نئے ایم ڈی کے اپوائنٹمنٹ کا کام شروع ہو گیا. معاشی حالت میں الحمدللہ کافی بڑا جو ہے وہ فرق آیا ہے, پہلے سے لے کے اب تک جو ہے وہ فرق آیا ہے. مڈل کلاس کے لیے اب انشاءاللہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسد عمر صاحب جو اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اس کے اوپر فوکسڈ ہے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ یقیناً بہتر ہو. کل پرائم منسٹر صاحب چھاچرو گئے تھے سندھ میں, وہاں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تو وفاقی حکومت کا کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے, وہ یہ جو کارڈ ہے صحت کارڈ کہاں چلائیں گے؟ نہیں, یہ جو صحت کارڈ ہے یہ صرف وفاقی حکومت کے ہاسپٹلس کے لیے تو ہے ہی نہیں, یہ تو پیسے دے رہے ہیں. پیسے جو ہیں وہ جہاں سے, وہ تو ایون پرائیویٹ ہاسپٹل سے جا کے, اسکول سے جا کے ہاسپٹل سے کرا سکتے ہیں. سو اسی لیے سندھ حکومت کو چاہیے کہ پہلے پروگرام پڑھا کریں پھر تبصرہ کریں. شکریہ.